بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سے انشاءاللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ باقاعدہ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہم نے کتاب وہ مختص کی ہے یا چوز کی ہے وہ ہے الرحیق مختوم۔ اس کو ذرا زوم کر دیں، الرحیق مختوم۔ یہ محترم جناب صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب ہے، اور انٹرنیشنلی پہلے نمبر پر کالم نگاری رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام جو منعقد ہوا تھا سیرت نگاری کا عالمی مقابلہ، اس میں یہ اول آنے والا، ویسے تو صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے عربی میں لکھا تھا لیکن ہم تو اردو میں ترجمہ پڑھیں گے، تو یہ پہلے نمبر پہ آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن پاک کا تو ہم تفسیر پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 10 منٹ تک کے لیے ہم انشاءاللہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے پڑھتے وقت جو ہے وہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے متعلق واقعات تو آتے ہیں، لیکن مخصوص واقعات آتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی ایک پہلے دن سے لے کے وصال تک کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا، کیسے گزرا، وہ کس طرح تھا، وہ انشاءاللہ ہم روز پڑھتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پڑھتے ہوئے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، جذب جہاد بھی آپ کے اندر آئے گا، اور جو تمنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان زندگی بھر ایسے اعمال کرنے میں کوشاں رہتا ہے کہ جن کے باعث اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی تمنا، یہی آرزو اور یہی خواہش الرحیق مختوم کو پڑھنے کے لیے بھی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، اور اس کے بدلے ہمیں جو سنیں، اور اس کے بدلے اللہ تعالی ہمیں پہلے تو یہ ہے کہ اس کو شرف قبولیت بخشے، اور اس کے بعد ہمارے لیے وہ شفاعت کا سبب بنائے کہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ دیکھیں، بڑے کمزور بندے ہیں اور گناہ گار ہیں، اور ایک ہی میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی ہمارے ہاں ایک ہی ہمیں وہ ایک آسرا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس کی کتاب کو جو ہم پڑھیں گے، اس کی سیرت کو جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے روح جہاد بھی بیدار کرے گا آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ شوق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کا شوق کا بھی آپ کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس کتاب کو۔ اچھا، کتاب کے سے پہلے اس کا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کا اپنا ایک قصہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ کس طرح میں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ سارا سلسلہ ہے، لیکن ہم سیرت سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، جو اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے عرب، محل وقوع اور قومیں۔ سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام رسانی کے عمل پر تو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور اس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں، اور بندوں کو بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا، کیونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کی نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ اب عرب کا محل وقوع کیا ہے؟ لفظ عرب کی لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین، ٹھیک ہے۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلا ہوا ہے۔ شمال میں ملک شام اور کس قدر شمالی عراق ہے، ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک بتایا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ
ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر اور نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا یقیناً باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم بر اعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ خشکی اور سمندری دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ بر اعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے، مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح ہر بر اعظم سمندر کے راستے سے بھی جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماج گاہ اور تجارت اور ثقافت اور فنون اور مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ عرب قومیں، مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کو 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک عرب بعیدہ، یعنی وہ قدیم عربی قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، تسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ اور دوسرا عرب